آزمائش۔ اسامہ ایک متقی نوجوان تھا جو کتابوں کی ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا، جہاں وہ اسلامی رہنمائی کی کتابیں اور تحائف فروخت کرتا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اللہ کے حکم سے اسے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ جب وہ حج کر کے واپس لوٹا تو ایک لڑکی نے اسے لبھاتے ہوئے اپنی طرف مائل ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ شیطان نے اسے بہکایا کہ وہ اپنی جوانی کے عروج پر ہے تو اس لڑکی کا پیچھا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے فوراً اپنی دکان بند کی اور لڑکی کے پیچھے جانے لگا۔ آدھے راستے میں وہ اداس ہو کر خود سے پوچھنے لگا، میں کچھ دیر پہلے ہی اللہ کے گھر سے لوٹا ہوں، یہ میں کس راستے کی طرف چل رہا ہوں؟ وہ اپنی دکان کی طرف پلٹا اور وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے اپنی نادانی کی معافی مانگی۔ چند دن بعد ایک جانا پہچانا اور معزز شخص جو اس کی دکان کے سامنے سب سے اونچی رہائشی عمارت میں رہتا تھا، اس کی دکان پر تشریف لایا اور اس سے کتابوں کا ذخیرہ طلب کیا۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا جو 1 سال تک اسامہ کو اپنی بالکنی سے دیکھنے کے بعد اس کے اخلاق سے خوب متاثر ہوا تھا۔ جب اسامہ اسے کتابیں دے رہا تھا تو اس نے کتابوں کی قیمت ادا کرنے کے بعد جان بوجھ کر اپنا بٹوا فرش پر گرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسامہ کی نظریں اس بٹوے پر پڑی۔ اس نے بٹوا کھولا تو بہت ساری رقم دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ بٹوا اسی عمدہ عمارت کے مالک کا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی جیب سے بٹوا غلطی سے گر گیا ہوگا، اسامہ بٹوا لے کر اس کے گھر چلا گیا اور اسے اس کا بٹوا لوٹا دیا۔ اس شخص نے اس کی ایمانداری کا شکر ادا کیا اور اس سے پوچھا، بیٹا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اسامہ نے حیرت سے جواب دیا، نہیں۔ اس آدمی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین لڑکی ہے، اپنی ماں کو اسے دیکھنے کے لیے بھیج دینا۔ اسامہ نے یہ سوچا کہ اس لڑکی کے اب تک کنوارے رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، لیکن جب اس کی ماں نے لڑکی کو دیکھا تو اسامہ کو بتایا کہ وہ بہت خوبصورت اور با اخلاق لڑکی ہے۔ یہ سن کر اسامہ نے فوراً اس شادی کے لیے حامی بھر دی۔ پھر لڑکی کے والد نے کہا، میں نے اس روز آپ کی دکان پر اپنا بٹوا گرا کر آپ کی ایمانداری کا امتحان لیا۔ جب آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری بیٹی آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی، کیونکہ آپ ایک سچے اور ایماندار شخص ہیں اور آج سے آپ میرے کاروباری ساتھی ہیں۔ اسامہ مسکرایا اور اس لڑکی کو یاد کیا جس کے بہکاوے میں آ کر وہ اس کا پیچھا کرنے لگا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے وہ دن بھی یاد آیا جب اس نے بٹوے میں اچھی خاصی رقم دیکھ کے بھی اسے مالک کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے بدلے تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔